اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ملک احمد رضا وحید آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آج کی یہ سٹوری نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور پاکستانی کمیونٹی جو کہ اوورسیز ہے، اور اوورسیز وہ ایسے اوورسیز کہ جن کو پاکستانی معیشت میں ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل، کہ یہی وہ اوورسیز ہیں جو غیر ملک میں بیٹھ کر اپنے زر مبادلہ کی صورت میں اپنی فیملیز کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کے لیے ایک ایسا نقارہ بجا دیا گیا ہے کہ مشکلیں ایک دفعہ پھر ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک ایسی پرابلم جو کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تھی کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جس کو ڈاکومنٹیشن کی تصدیق کے لیے ہمیشہ اس ملک کی ایمبیسی سے جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی جو ہے اتھارٹی اور ڈاکومنٹس کی جو اٹیسٹیشن تھی وہ کروانے کے بعد اس ملک کے جو ادارے ہیں وہاں تک ان کی جو اٹیسٹیشن ہے وہ قابل عمل ہوتی تھی۔ لیکن ایک ایسا کنونشن ہوا، ایک ایسا آجا کنونشن کے نام سے ایک ایسا جو ہے وہ چارٹر وہ سائن ہوا کہ جس میں 126 ممالک شامل تھے، کہ جہاں پر اوورسیز پاکستانی اپنے ڈاکومنٹس کے لیے اس آجا کنونشن میں 126 ممالک نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اتھارٹی دی کہ آپ ایک پوسٹیلے ٹکٹ جو ہے وہ ایشو کریں گے، اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ جو اتھارٹی ہے وہ جو اٹیسٹیشن ہے وہ 126 ممالک میں قابل قبول سمجھی جائے گی، اور 126 ممالک میں کے تمام ادارے جو ہیں وہ اس اٹیسٹیشن کو قابل عمل جو ہے وہ تصور کریں گے۔ لیکن کافی عرصے کے بعد، 2 سال کے بعد، جب اوورسیز پاکستانی رل گئے اور ان امبیسیوں کا چکر لگانے کے بعد ان کو اپوائنٹمنٹس نہ ملی، تو بالآخر ہوا یوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نوید اور ایک کرن جو ہے وہ سامنے آئی کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان نے گزشتہ دنوں اور پوسٹیلے کو حتمی شکل دی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ جو کابینہ نے بیٹھ کر جو معاملات طے کیے تھے اس میں یہ چیز تھی کہ اپوسٹیلے کو نادرا آفس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے گا، اور ہر وہ اوورسیز پاکستانی جو جس علاقے کا رہنے والا ہے وہ اپنے مقامی یونین کونسل میں جا کر اپنے اس ڈاکومنٹس کو نادرا کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے نکال کر اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر دیا جائے گا، چاہے وہ ڈاکومنٹس آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ڈاکومنٹس آپ کے جو ہے وہ طلاق نامے کے حوالے سے ہوں، یا وہ میرج سرٹیفکیٹ ہو، یا وہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہو، یعنی کہ وہ تمام ڈاکومنٹس جن کو آپ نے مطلوبہ ملک کی ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانا تھا، اس اپوسٹیلے کی مدد سے جو حکومت نے جو پرپوزل شامل کی تھی اس پرپوزل میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ نادرا کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا، اور مقامی یونین کونسل کا جو سیکٹری ہوگا، جو اتھارٹی ہوگی، وہ اپنے نادرا کے آفس میں سے اس کو نکال کے آپ کو ایز اے پراپر ڈاکومنٹس، تصدیق شدہ ڈاکومنٹس آپ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کی عیش و عشرت کا سامان پیدا کر دیا گیا، ان لوگوں کے لیے رستوں کو ہموار کر دیا گیا کہ جن کو پاکستان کی مافیا کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، جو کرپشن کے دلدادہ ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ایک آفس کا انعقاد کر دیا گیا، اور وہ بھی اسلام آباد میں، کہ اب تمام پاکستان کے وہ اوورسیز پاکستانی جن کو ڈاکومنٹس کے حصول کے لیے مقامی اتھارٹی تک تصدیق کے اس عمل کو ویریفائی کرنا تھا، ایک مرتبہ پھر وہ رل جائیں گے، ایک مرتبہ پھر وہ لائنوں میں لگیں گے، اور وہ لائنیں ایسی ہوں گی کہ آپ کو رات 12 بجے ان لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ بھی بعید کہ ہو سکتا ہے صبح آپ کا نمبر آئے یا نہ آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجارہ داری کو ختم کیا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کے اس بنیادی مسئلے کے حل کے لیے ارباب اختیار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ارباب اختیار کو اس اپوسٹیلے کے سسٹم کو بہتر انداز میں پرفارم کرنا چاہیے،
تاکہ وہ اوورسیز پاکستانی جو ملک سے باہر پاکستان کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وہ اور ان کے عزیز و اقربا اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ در بدر ہوں گے، ایک نئے کرپشن کا آغاز ہوگا، ایک نیا دروازہ کھلے گا جس سے کرپشن کی جو ہے وہ انتہا بلندیوں تک پہنچے گی۔ میں ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا کہ اپوستیلے کے سسٹم کو از سر نو اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کو مقامی یونین کونسل یا تحصیل یا ڈسٹرکٹ کی حد تک جو ہے وہ محدود کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ کوئی بھی اوورسیز جو ہے وہ ڈیلی اسلام آباد جا کر ذلیل و خوار ہونے سے بچ سکے، اور اس مافیا کا تدارک کیا جائے اور اس مافیا کا رستہ بند کیا جائے، اور اس کرپشن کا جو نیا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے اس کو بھی روک دیا جائے۔ اس لیے میں تمام پاکستانی اور بالخصوص وہ اوورسیز پاکستانی جو اس وقت ملک سے باہر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں۔ یہ آپ کے فیوچر کا مسئلہ ہے، یہ شاید آپ کو آج اس چیز کا تدارک نہ ہو، آپ کو آج اس مسئلے کی سنگینی کا علم نہ ہو، لیکن آنے والا جو ٹائم ہے اس میں آپ نے اور آپ کی فیملی نے بھی جو اپوستیلے کے سسٹم کو اپلائی کرنا ہے، تو اگر آج آپ نے آواز نہ اٹھائی، اگر آج آپ نے اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند نہ کیا، اگر آج آپ نے سسٹم کو نہ بدلا، تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی ایک مرتبہ پھر رل جائیں گے، ایک مرتبہ پھر لائنوں میں لگیں گے، ایک مرتبہ پھر پاکستان کے لیے یہ اوورسیز ہمیشہ کسی نہ کسی دروازے پر دستک دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہی حکومتی اراکین، حکومتی وزراء اور حکومتی اسٹیبلشمنٹ کے وہ نمائندے جب ادھر آئیں گے تو ہم اسی سلسلے میں ان سے گزارش کرتے رہیں گے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ آواز، یہ مسئلہ آپ کا مسئلہ اور میرا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے لیے میں نے اپنی آواز بلند کر دی، اب اس مسئلے کے لیے آپ بھی اپنی آواز بلند کریں، اور آپ کی آواز اس قدر طاقتور آواز ہو کہ ایوان بالا تک بھی پہنچے، اور پاکستانی جو اعلیٰ حکام ہیں وہاں تک بھی آواز پہنچے کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا جو حق ہے وہ باعزت طریقے سے دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو اس آواز میں ملائیں گے اور اس پیغام کو عام کریں گے، اور اس پیغام کو شیئر بھی کریں گے، اور اس پیغام کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ یہ مسئلہ جو کل ایک سنگین مسئلے کی صورت میں سامنے آئے گا، اس کے لیے آپ نے آج سنجیدگی سے غور کرنا ہے اور اپنے اس حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے اور کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپوستیلے کے اس مروجہ سسٹم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی اوورسیز کمیونٹی پائندہ باد۔